اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے، آپ کہہ لیں ولی بھی تھے، صوفی بھی تھے، عامل بھی تھے، سب کچھ وہی تھے۔ آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے اللہ کے؟ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کے اوپر جناب عمل کر کے فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں۔ کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، لواء الحمد، شفاعت کا اذن۔ تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا، وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے ساتھ ہی۔ ہر غدار اور خائن کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا۔ تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں، لواء الحمد نہیں ہونا۔ لہذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل۔ پکڑ کر اتارا، یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں، پکڑ کر اتارا۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیت کی غرض سے چھوا تک نہیں ہے۔ تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے، پکڑتے تھے، نامحرم مریدنیاں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو وہ بھی صوفی تھے، انہوں نے تو اپنے کسی ماننے والے کو جو ان کے لیے نامحرم تھا، حالانکہ باپ کا درجہ ہے، اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر۔ ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی۔ یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ اس سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکے میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ قرآن میں تو ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لوگے کہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد شفا دیتا تھا۔ صحابہ کرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کو ہی مسلمان کر لیں۔ جنگ جتنی دور کی بات بھائی، سب کو مسلمان کر لیں۔ یہ کہتا ہے نا جی بابے کے کرتے سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ بابا آگے کہہ رہا ہے، سب جعلی باتیں، جھوٹ مشہور کیا انہوں نے۔
इससे दीन का इससे कोई लेना देना नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा, तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ भागो। कहते हैं जी उनको जलाल आया, उन्होंने मुरीद की तरफ देखा तो वो उनकी नजर की ताब ना लाकर मर गया, और फिर लोटे की तरफ देखा तो लोटा भी सीधा हो गया। यार लोटा सीधा करना था, उसे सीधा करते हैं और मुरीद को कहते हैं कि बेटा आंदा जरा एहतियात करना। वैसे तो इसका कोई दीन से लेना देना नहीं, उनका जाती शगफ है, चलो जो बिदत हसना तुमने जारी की हुई थी ये करते हैं। अगर ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है, मतलब इनका तो कहना है उन्होंने किया है, क्योंकि सूरत निसा में है जिसने एक मोमिन को नाहक कत्ल किया उसकी जजा हमेशा की जहन्नम है। बाबा बचाना जे तो वो ये वाकया झूठा जे। और ये सूफी थे और ये कहते हैं नबी इस्लाम सबसे बड़े सूफी थे। नबी इस्लाम तो ऐसे नहीं थे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल तक नबी इस्लाम को वुजू करवाया। 10 साल का बच्चा था, मेरी वालिदा उम्मे सुलैम छोड़ गई नबी इस्लाम के पास। मैं आपकी खिदमत करता था, कई बार आप मुझे काम के लिए बाहर भेजते तो मैं भूल जाता, बच्चों में खेलना शुरू कर देता, लेकिन 10 साल में नबी इस्लाम ने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कितनी देर बाद जब घर से नबी इस्लाम निकलते तो कहते उनैस, यानी प्यार से वो नाम लेते कि मैंने बेटा तुम्हें उस काम भेजा था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे पीर मुरीदों को जला के राख करते हैं और दावा करते हैं हम उस पीर के मानने वाले हैं। भाई उस पीर के मानने वाले होते तो शफकत वाला मामला करते हैं। लिहाजा तुम्हारा ये दावा कि सूफिया अल्लाह के रास्ते के ऊपर होते हैं और ये शरीयत का कोई आला तरीन दर्जा है, नहीं भाई। बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मलफूज़ात। आप फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज़ पे बैठा। कहते इसी तरह जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज़ आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा। तो कहते हैं मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज़ बम्बई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हैं बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल, मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफ़ा मेरे वाले साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले ले आ नहीं सकता, जो तुसी ले आ सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी। कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी, हुदैदा, फिर कौन सी आएगी, अदन, फिर कौन सी आएगी। मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी, हैं तज़किरा गौसिया। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। गद्दे से पहले एक बंदरगाह, एक मुकाम ऐसा आता है जिसका नाम है यलमलम, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया, इस पूरी आप जितना फार ईस्ट से जितने लोग आते हैं उनके लिए वो मीकात है। उससे पहले आपने एहराम बांध लेना है। वो अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपके ऊपर दम, यानी हर हाजी या उम्रा करने वाले के ऊपर एक जानवर कुर्बान करना वाजिब हो जाता है। और बाबे की जाहलियत देखें कि सबको डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया। होना ही चाहिए था इस वाक़े में, वो कहते हैं कि पहले यलमलम पहुंचाया और बाबा जी ने कहा जी अपने अपने आराम बांध लो, उनमें अगला जद्दा ले आने लगा जाए। और जाहिल बाबे उन्होंने दम वाजिब करवा दिया। होया कुछ नहीं, बेफिक्र हो, तुसी टेंशन ना लोगे, पूरे बैरी जहाज से दम वाजिब हो गया, वही कोई नहीं है, कहानी है। यार अगर इस तरीके से जहाज पहुंचा रहे थे तो जहाज में बैठे क्यों हुए थे, डायरेक्ट पहुंचे ना। तो ये जहाजों में क्यों बैठते थे, डायरेक्ट उड़ के पहुंचते ना। वैसे कहते हैं उड़ के भी पहुंच गए, झूठ मार देने। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, बनु सलमा एक चौराहे पे खड़े थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे। आपने कहा कि क्या इरादा है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम मदीना शरीफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि गांव एरिया से आना होता है, मस्जिद दूर पड़ती है हमें, तो हमने इरादा किया कि मदीना शरीफ में ही घर ले लें, आपके पीछे नमाजें पढ़ेंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना उतनी नेकियां तुम्हारे लिए लिखी जाती हैं। कि अगर साहबा कराम नबी इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए इतना लंबा सफर करने से तरद्दुद में है और मदीना शरीफ शिफ्ट हो रहे हैं, हुजूर ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि तुम उड़ के आ जाओ, बाद में बाबे उड़ेंगे। उस जमाने में कोई नहीं उड़ता था। ये आपको कहानी कराते हैं ना, बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो, किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। और भाई अगर गौस कुतुब अब्दाल उड़ रहे हैं तो साहबा कराम को भी उड़ना चाहिए था। वो मुस्लिम शरीफ में लिखा है, ये कहानी शरीफ में लिखा हुआ है। कश्फुल मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है।
یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب یہ رانگ نمبر ہے، یہ علی اجمیری صاحب اپنے پیر بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو ان کو بھی کہانی کرا دی، علی اجمیری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کراتی، اور بیچارے نے کرائی اور لکھ بھی دی تھی. وہ کہتے ہیں میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تھے نا، وہ ان کی زلفیں بڑھ گئی تھی تو ان کے پاس نا وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے، تو وہ درخت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کہہ رہے میں اوپر چڑھ کے اتار رہا تھا، تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے، مجھے کوئی پیسوں کا بندوبست کر دے، میں بال تو کٹوا لوں. یار نگاہ مار کے کیوں نہیں بال کاٹ لیتے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے زلفیں کٹانی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا، کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت، اس کے پتے، ٹہنیاں، جڑیں بھی سونے کی ہوگی، جڑیں بھی دیکھ لیا، اور کہتے ہیں ہاں نا. اور مصباحی صاحب نے اتنے کانفیڈنس سے ہاں نا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے یا سی سی ٹی وی کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی. سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ معجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہو گئے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا جائے، ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں بن رہی. اور بابے کے لیے درخت کی جڑیں بھی سونے کی، پتے بھی سونے کے. کہتے ہیں جی اللہ نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتا ہے، اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا. تمہارے بابے زیادہ لاڈلے تھے. اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہا کہ اے نبی معجزات ہمارے پاس ہے، تم تو ایک ڈر سنانے والے ہو، تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام صرف دعوت دینا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں. پھر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ جب کچھ غریب اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں، کوئی ساز و سامان کا، ہم غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، مین پاور بھی کم ہے، سامنے 1.5 لاکھ کی فوج ہے، یہاں صرف 30,000 صاحب ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے تمہاری مدد کر سکوں. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی اتنے مخلص ہیں کہ تم سے اس حال میں پلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ تم کہہ رہے ہو میں تو کوئی سواری نہیں پاتا کہ تمہارے لیے بندوبست کروں، یعنی اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا ہو جائے، میں نہیں کر سکتا. یہ وہ تو جامعہ ترمذی میں آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اشرفیاں اور اونٹ خیرات کیے، چند صحابہ کا بندوبست ہو گیا، وہ بھی سب کا نہیں ہو سکا، پھر بھی وہ بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا، اوپر دیکھے تو سونا کر کے نہیں بنایا تھا. پھر سیدنا ابوبکر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا معاملہ کیسے چلاؤں گا. یعنی حضرت ابوبکر اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے کوئی نہیں، کوئی کہانی ہے ساری بنی ہوئی. پھر صحابہ کرام نے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور اس میں انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی نظر میں، ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ابو بکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. آج یہ بات ہم اپنے ریاستی اداروں کو کرتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیکسز کے اوپر تم پل رہے ہو تو ان کو برا لگتا ہے، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے. حضرت ابو بکر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خلافت کا نظام چلائیں گے اور ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا خرچہ عوام اٹھائیں گے. اس کو تو حضرت ابو بکر نے اپنی کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے، اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی، آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں، تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے، تم بھی کرتے رہے، اب تم بھاگ رہے ہو. تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے اللہ کے فضل سے
ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے۔ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا، انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ، اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے، کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا، یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا، لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں، اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے، لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں، فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر، اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں، اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہر کسی سے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے، اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے، اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا، بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا۔ تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے، آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں، اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو، ہاں تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا۔ اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے، اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا ہے۔ اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں۔ 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں، اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، لہٰذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے، دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ دونوں اب
ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. یہ بھی مشہور کر دیا جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں.